اسی طرح سورہ صافات کی آپ نے ہی کوٹ کی تھی، اللہ کریٹس یو اینڈ واٹ یو ڈو. اللہ تمہیں تخلیق کیا، اللہ کریٹر ہے تمہاری باڈی کا، تمہاری کیپیسٹی کا، تمہارے سرکمسٹانسز کا، اور ایوری ایکٹ دیٹ یو پرفارم اس کا کریٹر اللہ ہی ہے. بٹ یور چوائس ود ان دوز ایکٹس از یورس. یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے، اگر اس پہ آڈینس بار بار جو ہے نا وہ غور کرے. اسی طرح سورہ تغابن میں آیت نمبر 11 اللہ کہتے ہیں نو کلیمٹی اسٹرائکس except by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جی، تو پرمیشن بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے نا، اللہ کا اذن اور اللہ کی ول ہے. اللہ کی ول میں سے ہے اللہ کا اذن، کہ اللہ نے اجازت دی ہے. اور اللہ نے اصل میں دیکھیں ایک اور بات ہے علی بھائی، ایک ہوتی ہے اجازت ٹو لیٹ دی ایکشن ہیپن، کہ اللہ نے پریونٹ نہیں کیا، اور ایک ہوتا ہے اس ایکشن کو کریٹ کرنا. تو جو اذن جو ہے نا وہ بیسکلی یہاں پہ اس کریشن سے متعلق ہے، یعنی وہ اس سے علیحدہ نہیں ہے. تو کئی لوگ ہو سکتا ہے یہ اسیوم کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایکشن خود بخود ایگزسٹ کریٹ ہو رہا ہے، اللہ اس کو بس روک نہیں رہے. تو ایک ہوتی ہے پریونٹیو پاور اور ایک ہوتی ہے کریٹیو پاور. تو اللہ کے پاس پریونٹیو بھی ہے، کریٹیو بھی ہے. تو اللہ اذن بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو کریٹ بھی کرتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. جی، تو ہم ٹو وائنڈ اپ اب تک کی ڈسکشن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوائس از یورس، چوائس از ٹرولی یورس، اینڈ دا کنٹرول از اللہ. کنٹرول آپ کا نہیں ہے، چوائس آپ کی ہے، کنٹرول ٹرولی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. دیر از نو انجسٹس. یو کین ناٹ سے کہ یہ چیز اسی طرح لکھی تھی تو لہٰذا اسی لیے ہو رہی ہے، لہٰذا انجسٹس ہے دنیا میں. نو. جیسے اللہ سورہ یونس میں آیت نمبر 44 میں کہتے ہیں نا، اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا بیکاز آف دا چوائسیز دے آر ٹیکنگ، رائٹ. اس کے بعد ہز نالج از پرفیکٹ، ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کیا. یور ایفرٹ از ریئل. اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. دیکھیں اللہ کتنی بار قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. اگر ہمارے بس سے باہر کی یہ چیزیں ہوتی تو ہمیں حکم کیوں دیا جاتا اوبے کرو اوبے کرو؟ کیونکہ اوبے ایک تلقین ہے اور ایک کمانڈ ہے، اور اوبے وہی انسان اوبیڈینس کا کہا جائے گا نا اس انسان کو جو ادھر ادھر نہ ہو جائے، تھوڑا ہل نہ جائے. تو اگر ہم ادھر ادھر نہ ہو سکتے اپنی فری چوائس کی وجہ سے تو پھر ہمیں یہ کیوں کہا جاتا کہ اوبے کرو، واپس آؤ واپس آؤ. اسی طرح ہز ڈکری سراؤنڈز ایوری تھنگ، یہ بھی ہم نے اسٹیبلش کیا. اور یور مورل رسپانسبلٹی اسٹیز انٹیکٹ، یہ بھی ہم نے اسٹیبلش کیا کہ مورل رسپانسبلٹی انٹیکٹ جو ہے وہ اسٹے کرتی ہے. اچھا مغیرہ بھائی، اب یہ جو بات ہے یہاں تک تو چلے الحمدللہ کافی اسٹیبلش ہو گئی چیزیں کہ اللہ کو نالج ہے، اللہ نے لکھا ہے، اللہ کی مشیت ہے یعنی ول. اور پھر اس کے بعد ہم نے خلق، اللہ تعالیٰ نے کریٹ بھی کیا ہے اس ایکشن کو یا اس کیپیبلٹی کو، رائٹ. لیکن اب یہ سوال کہ پھر تقدیر چینج بھی ہوتی ہے، یہ اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا. جی، دو طرح کی تقدیریں ہیں. ایک تو ہے جو اسٹیبلش تقدیر ہے، اور ایک تقدیر معلق بھی ہے. معلق کا مطلب ہے وہ کنٹینجنٹ ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں ذکر کیا کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹینجنٹ رکھی ہیں کچھ ایکشنز کے ساتھ، کہ میرا بندہ یہ کرے گا تو اس کو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ملیں گی. اور ہمارے پاس بے شمار دعائیں ہیں کہ لہم ما یشاؤون، وہ جو ہے قرآن مجید میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ تمہیں میں عطا کروں گا. تو کچھ چیزیں اللہ نے کنٹینجنٹ رکھی، تو وہ کنٹینجنسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسٹیبلشڈ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فائنل جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو الٹیمیٹلی ہوگا، وہ ایک الٹیمیٹ ریالٹی یا الٹیمیٹ جو ایگزسٹنس ہے کسی بھی چیز کی، یا الٹیمیٹ ہیپننگ میں کہہ سکتا ہوں اس کو، یا الٹیمیٹ اکرنس کہہ سکتا ہوں، وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدلتی ہے. اس دعا، وہ والی دعا اس تقدیر کو بدلتی ہے جو تقدیر کنٹینجنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے، اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ تم اگر اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں دیں گے. تو اگر ایک بندے نے وہ چیز مانگی ہی نہیں اللہ سے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ دیں اس کو، ٹھیک ہے. لیکن ایک بندے نے مانگ لی تو اس کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو توبہ جو ہے فار ایگزامپل، توبہ مانگنے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. دین مانگنے سے ملتا ہے. ایک بندے نے کبھی دین کا تقاضا نہیں کیا، جنت کا بھی تقاضا ہی نہیں کیا، اس کو نہیں ملے گی. یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے. ہاں اب جس نے مانگا اس کو مل گئی اور وہ کنٹینجنٹ تھی، لیکن الٹیمیٹ ہیپننگ اور اکرنس اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. تو یہ بات ہے کہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور وہ کچھ چیزیں لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مرد ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، شقی ام سعید، اس طرح کے الفاظ ہیں کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کیا یہ خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، یعنی دنیا کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا علماء نے کہا کہ وہ بڑی یہ تقدیر ہے معلق والی ہے کہ اس کو تبدیل بھی ہوتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم.
لیکن جو الٹیمیٹلی جو چیز ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے, جو لوح محفوظ میں ہے. تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے معلق کر دی ہیں, کنٹینجنٹ کر دی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو ایبسولوٹ سینس کے اندر مینشنڈ ہیں جیسے, اور وہ چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کے اندر انسان کے پاس ذرا اکاؤنٹیبلٹی, وہی والی بات ہے کہ اچھا یہ ساری یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم سمجھنے والی ہے کہ یہ سب ڈسکشن ہمارا دین جب یہ بات کرتا ہے نا تقدیر پر, تو اس کی دو ہی مقاصد ہیں. ایک مقصد ہے کہ اپریسیشن آف اور دی وینریشن اینڈ اپریسیشن آف اللہز قدرہ اینڈ اللہز پاور, کہ اللہ کتنے پاورفل ہیں, اللہ کی, ہاں, تو اس چیز کو ہم اپریشیٹ بھی کریں, اس کو ایکنالج بھی کریں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے. دوسری ڈسکشن تقدیر کی جو ہمارا دین کرتا ہے تو اس کے پیچھے مورل رسپانسبلٹی ہے, کہ انسان کو پتہ ہو کہ یار یہ میری مورل رسپانسبلٹی آتی ہے میرے پر. یعنی دس از ناٹ اے فلوسافیکل ڈسکشن جس طرح ہمارے یہاں فلاسفی کے اندر اوکیژنلزم اور ڈٹرمنزم کی بحث موجود ہے, ہاں, یعنی کوزالٹی اور یہ ساری بحثوں کو باعث فار دا سیک آف ڈسکشن. نو, دس از فار دا سیک آف مورل رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ چیزیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ میں نے تم سے سوال پوچھنا. سو یہ ساری ڈسکشنز, یہ ساری چیزیں, ایک تو اللہ کی قدرت کو کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں, اس کا اقرار کریں, اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کے سامنے ہمبل ہوں کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کتنی بڑی ہے کہ اس نے ہر چیز کو امپاس کیا, وسیع کرسی السماوات والارض, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے اوپر ایک مورل اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں, مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ بات جو آیات آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ مختلف انداز سے بیان کی, مختلف قرآن مجید کی آیات بیان کی ہیں, تو اس کے اندر سے مورل اکاؤنٹیبلٹی بار بار واضح ہو رہی ہے. ایک کامن تھیم یہ ہے کہ رسپانسبلٹی, ایکشنز کے کانسیکوینسز ہیں. اور وہی بات ہے کہ جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا, ایول کی ایگزسٹنس. دیکھیں میں اس کو ایک اور اینگل سے مجھے یاد آیا. دیکھیں ا ورلڈ ویئر دیر از نو پاسبلٹی آف سن اور ایول is a perfect world. It's a world of angels, not a world of moral beings. To have a moral responsibility, you need the possibility of misuse. یہ بڑے امپورٹنٹ جملے ہیں. اسی لیے اللہ کریٹس دی ابیلٹی, دی اپرچونٹی, دا سسٹم, دا ٹیسٹ. یہ چار چیزیں, ability to do evil, the opportunity, the system and the test. But you choose the moral path. زبردست. This is it. I think this is exactly where you position rightfully a human being کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہی بنائی ہیں. Exactly. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بنانا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ایول نہیں بناتا, ایول ڈوئر نہیں بناتا. الٹیمیٹلی چونکہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہو تو یو آر دی ون. ہاں, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ اللہ کی تقدیر کے اندر وہ, یعنی اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتا. مغیرہ بھائی, ونڈز آف چینج میں بھی یہ سوال بار بار آیا, آپ کو بھی آیا ہوگا. اچھا, ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ سر دین ایوری تھنگ از انفیئر. اگر اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے, تو پھر میرے ایفرٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, میں نے اسے کہا کہ یار یہ پرابلمٹک تب تھا جب اللہ تمہارا نام لے کے بتا دیتا کہ یہ بندہ کنفرم جہنمی ہے. اللہ نے تو کسی کا نام نہیں لیا, اللہ نے تو جنیرک ایک اپنا تعارف کروایا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے. جیسے ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتے ہی کہہ دے مجھے سب پتہ ہے کس نے پاس ہونا ہے کس نے فیل ہونا ہے. ہاں, اگر وہ یہ کہہ دے احمد فیل ہے, علی فیل ہے, ٹھیک ہے نا, مغیرہ فیل ہے, اچھا یہ بندہ پاس ہے, پھر پرابلم ہے. پھر اسٹوڈنٹ احمد کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے میرا نام لے کے کہہ دیا تھا میں فیل ہوں, تو بس پھر تو میں ڈسکریج ہو گیا, میں ایکشن کیوں کروں. تو اللہ نے تو کہیں نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ مجھے سب علم ہے, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایون جبرائیل کو نہیں پتا, رائٹ. ایون جبرائیل اسلام ڈزنٹ نو کہ اللہ تعالیٰ کی ول کیا ہے. کیا خیال ہے علی بھائی؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی آپ کے سامنے وہ ابو لہب کی ہے. ابو لہب جو ہے اس کے موجودگی میں, زندگی کی موجودگی میں سورۃ اللہب جو ہے حاصل ہو چکی تھی, ٹھیک ہے نا, اور جہنم کی بشارت دے دی گئی تھی. ہی ہیڈ دس اپرچونٹی ٹو ایکچولی پروو نبی صلی اللہ علیہ وسلم از رانگ, کہ دیکھیں جی میں مسلمان ہو گیا. اب حالانکہ وہ سب کام, یعنی اس آیت کے بعد, اس صورت کے بعد وہ مزید ایول میں بڑھتا گیا, اور وہ جھوٹ موٹ کر سکتا تھا, یعنی بڑا کچھ کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. دیٹ از ہاؤ, یعنی اللہ کی دیکھیں آپ نے ٹیچر کی مثال دی. فرق صرف اتنا سا ہے کہ ٹیچر کین بی رانگ. ہاں, موسٹلی اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے وجہ سے موسٹ آف دا ٹائمز اس کی جو ایسٹیمیشنز ہوں گی وہ ٹھیک ہوں گی, لیکن ہی کین ناٹ بی ایبسلیوٹلی رانگ, یعنی ایبسلیوٹلی رائٹ. اللہ تعالیٰ ایبسلیوٹلی رائٹ ہے, فرق صرف یہ ہے. اور لیکن اللہ کا پتہ ہونا اس کو مجبور نہیں کرتا, اس کو انہوں نے یعنی یہ نہیں کر دیا اس کو کہ اس کو جو کمپیل کر دیا.
ہاں باقی یہ ہے کہ اللہ کو اتنا واضح ہے, اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسے ہی ہوگا, اور وہ ہوا, اس نے اپنی ول سے ہی کیا سب کچھ. The point here is, تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ what is the reason? Why existence? اللہ تو میرا اس میں جواب یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بڑا مشکل سوال ہے صحیح, اور میں بتاؤں ہمارے دین نے اس کو اس طریقے سے کبھی واضح طور پہ ایڈریس نہیں کیا, اور میں سمجھتا ہوں ہمبلنس اور ہماری ہیوملٹی یہ ہے کہ ہم کہیں کہ لا ادری, ہمیں نہیں پتا واللہ, اور یہ جواب جو ہے انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہی ملے گا جا کے. بٹ وی نو فار اے فیکٹ کہ علی بھائی اللہ کو پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے نا وداؤٹ وزڈم نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, ٹھیک ہے نا, یہ چیز افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ نے آسمان و زمین باطل نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کھیل تماشا نہیں بنایا, اللہ نے کہا عبث نہیں بنایا, اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے. اس وزڈم کو اللہ نے کچھ دیر کے لیے چھپایا ہوا ہے اپنے پاس. آپ پتہ ہے کہ یہ سوال انہوں نے بھی پوچھا تھا, یعنی اینجلس نے بھی کہا نا کہ اللہ یعنی آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جس نے فساد کرنا ہے, تو کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ سو اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے, یعنی اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے پاس نالج کی کمی ہے, تو مطلب ٹرسٹ ان اللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر سوال کا جواب ملے, بس آپ اس بات پہ ٹرسٹ کریں کہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہو. دیکھیں حسن ظن باللہ, بالکل جیسے امام قیم نے کہا نا کہ اللہ اونلی الاؤز ایول وین اٹ لیڈس ٹو اے گریٹر وزڈم اور پریونٹس اے گریٹر ہارم, بس دیٹس اٹ. یہ ایک جملے میں ڈسکشن کلوز ہونی چاہیے, اور یہی آپ کا اللہ کے بارے میں جو ہے نا حسن ظن ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے ہر فیصلے میں وزڈم ہے, بہتری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایول الاؤ کیا ہے, جو کہ آپ نے کہا کہ وہ کریشن اس کی ایگزسٹنس اس کا ایگزسٹنس اللہ کی طرف سے ہی ہے ایول کا, یا وہ اپرچونٹی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن وہ اس لیے ہے اکارڈنگ ٹو امام ابن قیم بیکاز اٹ لیڈس ٹو اے گریٹر وزڈم اور پریونٹس اے گریٹر ہارم ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس. اچھا ضیاء بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ آنسر دیا, ابھی ان سے بھی ایک پوڈ کاسٹ تھا, اس پہ ان سے بھی ڈسکشن تھوڑی سی ہوئی, ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ سوال کہیں نہ کہیں آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو اب ایک چیز کرتا ہوں, جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے نا کہ وین ایوری تھنگ از ریٹن واٹس دا یوز, تو وہ کہتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں اپنا موبائل فون دینا مجھے, تو وہ مجھے نا اپنا موبائل فون دیتے ہیں, اور اسپیشلی میں اسے کہتا ہوں جس کا آئی فون ہے, تو کہتے ہیں میں اس کا آئی فون لیتا ہوں, کہتا ہوں بھول جاؤ, اٹ واز ریٹن, یہ میرا ہے, کچھ نہیں کرنا اب تم نے, مانگنا نہیں ہے, بس بھول جاؤ اٹ واز ریٹن. پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے مانگا, ہم نے چوائس لی کہ ہم آپ سے واپس لیں گے, ہم نے چوائس لی ہم آپ کو کیوں دیں. سبجیکٹیوٹی ہے نا علی بھائی, مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں سبجیکٹیوٹی کے ساتھ. میرا ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے جو اس چیز کو نگیٹ کرتا ہے, یعنی ایون دو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ پہ بلیم ڈالوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ثابت کروں کہ میرا کوئی اس پہ ول نہیں ہے, بٹ میرا سبجیکٹیو ایکسپیرینس اس کو ڈینائی کرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایسا نہیں, اسی لیے میں جو ہے نا اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں. تو سبجیکٹیوٹی از ون آف دا ویری کی ایویڈنسز اگینسٹ ڈیٹرمنزم, یعنی یو ہیو ایچ اینڈ ایوری سنگل ون ہیز اے سبجیکٹیو ایکسپیرینس دیٹ ایکچولی سبسٹینشیٹس کہ جو ہے نا فری ول ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا ایک اور میں بات یہاں پہ کرنے لگا تھا, دیکھیے کسی چیز کا آؤٹ کم پتہ ہونا does not necessarily make the process itself baseless or meaningless. Just because I know an outcome of something کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ آؤٹ کم ہوگا, it does not necessarily necessitate کہ اب جو ہے نا یہ چیز, یہ action itself meaningless ہو گیا. We do not perform actions only for the sake of knowing the outcomes. یعنی اب دیکھیں نا یہ پورا آئیڈیا اس کے پیچھے زمشن کیا کہ چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوگا, اسی لیے پھر کریشن کا فائدہ کیا. ان ادر ورڈس جسٹ بیکاز یو نو دی آؤٹ کم اٹ مینس دی ایکشن اٹ سیلف ان دا پروسیس ہیز بیکم میننگ لیس. ناٹ نیسیسرلی بھائی مجھے پتا ہے کہ میں پانی پیوں گا میری پیاس بجھ جائے گی, کیا میرا صرف پتا ہونا کیا اس پروسیس کو میننگ لیس بنا دیتا ہے؟ ناٹ نیسیسرلی. There are many other reasons. میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ not necessarily just knowing the outcome does not actually render meaningless of that process or the action itself. تو مطلب یہ بات صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ there is a wisdom, a greater wisdom. اب وہ actually wisdom کیا ہے, کچھ علماء نے چیزیں بیان کی. مثال کے طور پہ علماء نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ون آف دا تھنگز obviously ultimate response اللہ تعالیٰ کی علماء کی توجیحات ہے, اس میں اختلاف ہے, اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے, اس میں اجتہاد ہے علماء کو, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اللہ کریٹ نہ کرتے تو اللہ کی کچھ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے نا, تو ایول جو ہے, ایول کی پریزنس میں ہی رحمت کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ میک سینس, رائٹ. یعنی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سزا, اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں, تو اللہ کی سزا کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی؟
اگر کوئی بندہ ایول پرفارم نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے. تو کچھ یعنی ایٹریبیوٹس، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ ایٹریبیوٹس ایسی ہیں ان کی مینیفیسٹیشنز وہ کریشن کے تھرو ہوتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ متصف ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے فور شور. لیکن وہ ایٹریبیوٹس کی ایکچوئل مینیفیسٹیشنز ان فارم آف کریشن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک آرٹسٹ ہے، لیٹ می گیو این ایگزامپل، اور اللہ کے لیے وللہ المثل الاعلی ولیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں لیکن جسٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ. مجھے بتائیں ایک آرٹسٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہی از دا گریٹسٹ آرٹسٹ آف دا ورلڈ بٹ ہی نیور ڈز آرٹ. Now tell me this. وہ مینیفیسٹ ہی نہیں کر رہا اپنے ٹیلنٹ. اب ڈونٹ آئی نو کہ آئی کین، اب ایک آرٹسٹ کو پتا ہے کہ میں کیا امیج بنا سکتا ہوں، میں کیا آرٹ کریٹ کر سکتا ہوں. سو جسٹ بیکاز یو نو یار یور آپ کا جو یہ کرافٹ ہے اٹ سیلف اٹ ہیز بیکم میننگ لیس. ناٹ نیسسرلی، اٹس ناٹ نیسسری. ہاں کچھ چیزوں میں جب آپ کوئی ایسا ایکشن پرفارم کر رہے ہو ٹو نو دی آنسر اور ٹو دی آؤٹ کم، تب آپ کہہ سکتے ہو. اگر آپ کو آؤٹ کم پہلے ہی پتا ہے اس کا تو پھر آپ میننگ لیس ایکشن پرفارم کر رہے ہو. اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہو کہ یو نیڈ ٹو نو دی آؤٹ کم، تو اللہ تو اس لیے آپ دیکھیں نا، اللہ نے کہا کہ مجھے تمہاری آؤٹ کم کو آلریڈی پتا ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. ان ادر ورڈز دا پرپز آف کریشن از ناٹ ٹو نو دی آؤٹ کم. میں آپ کو اس لیے نہیں پیدا کر رہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو فری ول دوں گا تو آپ میں سے کتنے لوگ اچھے ہوں گے کتنے برے ہوں گے. میں اس لیے نہیں جاننا چاہ رہا. صحیح. دیر از اے گریٹ ریزن. اللہ نے کہا مجھے پہلے ہی پتا ہے. دیر از سم تھنگ بیونڈ دیٹ.